ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم ہماری جو کہانی تھی الکیمسٹ کی وہ چلی گئی تھی، پہلی کلاس ہم نے لے لی تھی اور آج اس کا بقیہ حصہ مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ جو کہانی ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو یہاں کھڑا کر دو نا پیچھے۔ ویری گڈ، زبردست۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ویری گڈ، ویل ڈن۔ ایک بچہ اور آ جائے اگر ان کو شرم آ رہی ہے تو۔ نہیں، اوکے۔ تو آپ نے دیکھا وہ خواب سنا رہا تھا اپنا، صحیح ہے، یاد ہے؟ تو دوسرا آج ہماری کلاس ہے الکیمسٹ کی۔ الکیمسٹ یہ ایک بہت مشہور ناول ہے، پہلے اس کا تعارف میں آپ کو کرا چکا ہوں، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں، اصول ہیں زندگی کے جو آپ کو اس میں سے نکالنے ہیں، اسے یاد رکھنے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ خاص طور پر یہ کتاب خوابوں کی تعبیر کے لیے، جب آپ زندگی میں کوئی خواب دیکھتے ہو، سوتے میں نہیں، جاگتے میں، لیکن انہوں نے اس کی تمثیل میں سوتے ہوئے خواب کو ڈسکس کیا ہے۔ تو خواب کیا تھا، وہ بچہ کیا خواب دیتا ہے، میں خواب کو ریپیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے دیکھا کہ میں چراگاہ میں ہوں اور ایک بچہ آتا ہے اور بھیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں مردوں کو ایسا نہیں کرنے دیتا کیونکہ بھیڑیں مردوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگتی ہیں، لیکن وہ بچوں سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جانوروں کو انسانوں کی عمر کا کس طرح سے احساس ہو جاتا ہے۔ بڑھیا بولی، مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ۔ میں نے کھانا پکانا ہے اور تمہارے پاس میری فیس کے لیے پورے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ بچہ کافی دیر تک میری بھیڑوں سے کھیلتا رہتا ہے۔ لڑکے نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ اچانک بچے نے مجھے میرے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اچھالا اور مجھے احرام مصر میں پھینک دیا۔ یہ خواب بتا رہا ہے وہ اپنا۔ اس نے توقف کیا تاکہ جان سکے کہ بڑھیا کو احرام مصر کا کچھ اندازہ تھا کہ نہیں۔ بڑھیا خاموش رہی۔ پھر احرام مصر پر اس نے لفظ احرام مصر ٹھہر ٹھہر کر اور کھینچ کھینچ کر ادا کیا تاکہ بڑھیا سمجھ سکے۔ بچے نے مجھ سے کہا، اگر تم یہاں آؤ تو تمہیں ایک خزانہ مل سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مجھے خزانے کی جگہ دکھانے لگتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور یہ خواب وہ کتنی دفعہ دیکھ چکا ہے؟ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ بڑھیا کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر اس نے لڑکے کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ اور کیا کہا اس نے، ذرا غور سے سنیں۔ میں تم سے ابھی کوئی فیس نہیں لوں گی، اگر تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ یعنی خواب کی تعبیر تو میں بتاؤں گی، اس کی فیس مجھے ابھی نہیں چاہیے۔ ہاں تم جاؤ، جب تمہیں خزانہ مل جائے تو کیا کرنا ہوگا، خزانے کا 10واں حصہ مجھے دو گے۔ لڑکا خوشی سے ہنسنے لگا، خزانہ ملنے کی خوشی نہیں بلکہ گڑیا کی فیس ادا نہ کرنے کی خوشی۔ ٹھیک ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب کیا تعبیر بتا رہی ہے، غور سے سنو۔ وہ کہتی ہے، پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ جب تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ تعبیر تو میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے کیا کرو، قسم اٹھاؤ۔ لڑکے نے بلا جھجک قسم کھائی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ اب وہ خواب کا جواب کیا دے رہی ہے، یہ خواب اگرچہ خدا کا تم سے کلام ہے ہماری دنیاوی زبان میں، لیکن اس کی تعبیر کرنا مشکل ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں خزانے کا 10واں حصہ لینے میں حق بجانب ہوں۔ تعبیر ابھی بھی نہیں بتائی اس نے۔ زور کس پہ دے رہی ہے کہ بھئی یہ جو خواب ہے یہ تمہاری زبان میں اللہ نے بیان کیا ہے اور میں اس کی کیا بتاؤں گی تعبیر اس کی مشکل ہے، اس لیے میں لازمی جو میں نے 10واں حصہ مانگا ہے یہ تو تمہیں لازمی مجھے دینا پڑے گا۔ تعبیر یہ ہے کہ تم احرام مصر پر جاؤ
اگرچہ میں نے ان احرام کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا، لیکن اگر یہ تمہیں ایک بچے نے بتایا ہے تو پھر حقیقت ہے، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ احرام مصر پر تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ یہ عورت نے خواب کی تعبیر بتائی۔ لڑکے کو پہلے تو حیرانی ہوئی اور پھر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اسے صرف یہ جاننے کے لیے بڑھیا سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو صاف خواب میں یہی بات ہے کہ میں جاؤں اور جا کے مجھے وہاں کیا مل جائے گا؟ خزانہ۔ لیکن اس نے بڑھیا سے بات کی اور بڑھیا نے بھی کیا جواب دیا؟ بڑھیا نے کوئی نئی بات بتائی ہے۔ اس نے بولا بھائی اس خواب میں تمہیں یہ دکھا ہے کہ تم وہاں جاؤ گے اور وہاں کیا ملے گا؟ تمہیں خزانہ ملے گا اور تم دنیا کے امیر ترین آدمی ہو جاؤ گے اور خزانے کا 10واں حصہ مجھے دے دینا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی جھنجھلاہٹ اس خیال سے دور ہو گئی کہ بہرحال اسے کوئی فیس ادا نہیں کرنی تھی، مجھے اس کے لیے اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بڑھیا کو جواب دیا، خواب تھا یہ تو آیا اور چلا گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے۔ کچھ بہت ہی سادہ چیزیں سب سے مشکل ہوتی ہیں، صرف زیرک انسان یعنی عقل مند انسان ہی انہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، اس لیے مجھے ہاتھ کی تحریر پڑھنا بھی سیکھنا پڑی تاکہ میں اس سے مدد لے سکوں۔ ٹھیک ہے، میں احرام مصر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لڑکے نے پوچھا۔ بڑھیا نے کیا جواب دیا؟ میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں، میں اس تعبیر کو ڈھونڈنے کے لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتی تو اتنی غربت کی زندگی کیوں گزار رہی ہوتی؟ اگر میں احرام مصر تک پہنچ ہی نہ سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بڑھیا نے جواب دیا، تو پھر مجھے میری فیس کبھی بھی نہیں ملے گی، اور ایسا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ۔ خاتون نے اس کے ساتھ ہی لڑکے کو جانے کو کہا، کیونکہ اس نے پہلے ہی خاتون کا بہت زیادہ وقت لے لیا تھا۔ لڑکے کو بہت مایوسی ہوئی، اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ طرفہ میں اس نے بہت سے اور کام بھی کرنے تھے۔ وہ جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے پہلے تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اپنی پرانی کتاب کے بدلے میں ایک موٹی سی کتاب لی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ بازار کا نظارہ کر سکے۔ کلیئر ہو گئی بات آپ کو پتہ ہے نا، وہ بھیڑیں چرا کے وہاں وہ اس کو جانا کہاں ہے؟ تاجر کی بیٹی سے ملنے جانا ہے، ایسے سمجھو آپ۔ ہاں، وہاں جا کے اس کو بھیڑ کی اون بیچنی ہے، اس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے۔ دھوپ میں ابھی تک شدت تھی، اس نے اپنی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اس نے بھیڑیں شہر کے سردر دروازے کے قریب ایک دوست کے باڑے میں بند کر دی تھی۔ شہر میں اور بھی کئی لوگ اس کے واقف تھے۔ سیاحت کے بہت سارے فوائد کا یہ صرف ایک پہلو تھا کہ پورے اسپین میں کافی لوگ ایسے تھے جنہیں وہ دوست کہہ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بناتا تھا، مگر ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے سے گریز کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہیں تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں آپ کو بہت بڑی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ کیا؟ اس کے خیال میں جب آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ دیر تک رہتے ہیں، بہت دنوں تک، تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں آپ کو بہت بڑی بڑی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بدل لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اس بات کا تو صحیح ادراک ہے کہ دوسروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مگر وہ اس احساس سے عاری ہے کہ خود اس کو دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ کی شدت کم ہو جائے گی تو وہ اپنے ریوڑ کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کیا۔ کتاب کے پہلے صفحے پر تدفین کا منظر تھا۔ نیا ناول شروع کیا ہے۔ نیا ناول میں سٹارٹ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی تدفین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لوگوں کے نام بہت مشکل تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی اس نے کتاب لکھی تو اس میں کم سے کم کردار رکھے گا تاکہ پڑھنے والوں کو بہت سے نام یاد رکھنے کی مشکل نہ اٹھانی پڑے۔ آخرکار جب وہ کتاب پر تھوڑی توجہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو اسے کتاب دلچسپ لگی۔ تدفین کے دن برف باری ہو رہی تھی۔ ابھی کہاں چلا گیا وہ بک کے اندر؟ برف باری ہو رہی تھی۔ گرم دھوپ میں سردی کا احساس پرلطف لگا۔ ابھی اس نے پڑھنا ہی شروع کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہے،
बूढ़ा आदमी उसके करीब आकर बैठ गया। साफ लगता था कि बूढ़ा इससे बातचीत शुरू करना चाहता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए पूछा। काम कर रहे हैं, उसने खुश्क लहजे में जवाब दिया, ताकि बूढ़े को मालूम हो जाए कि उसे बूढ़े से बात करने की निस्बत किताब पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। असल में वो सोच रहा था कि इस दफ़ा वो ताजिर की बेटी के सामने भेड़ की ऊन खुद उतारेगा, ताकि वो उस पर यह साबित कर सके वो मुश्किल से मुश्किल काम करने के काबिल है। वो ख़ुद कई बार ऐसा करते हुए चश्मे तसव्वुर में देख चुका था। जब उसने ताजिर की बेटी को ये बताया कि भेड़ की ऊन के पीछे से आगे की तरफ उतारी जाती है। ऊन को पीछे से कहाँ की तरफ उतारते हैं? आगे की तरफ। ठीक है, तो लड़की बहुत महजूज हुई और ये उसे बहुत अच्छा लगा। ये सब ख्याल हैं उसके। उसने चंद कहानियाँ भी कोशिश करके याद की थी कि ये कहानियाँ वो उस लड़की को सुनाना चाहता था। ये कहानियाँ उसने मुख्तलिफ़ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन वो इन कहानियों को अपने तजर्बे के निचोड़ के तौर पर पेश करना चाहता था। झूठ बोलना चाहता था। सुनाएगा कहानियाँ और बोलेगा क्या कि मेरा तजर्बा है। सही है। उसे यकीन था कि ताजिर की बेटी को हकीकत कभी भी मालूम ना हो सकेगी, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानती थी। बूढ़ा भी अपनी ज़िद का पक्का था। कौन सा बूढ़ा? जो बराबर में आके बैठा है। क्या मैं आपकी बोतल से थोड़ा सा पानी ले सकता हूँ? इत्तेफाक से उन्होंने बोतल पानी खोली थी और मैंने ये जुमला पढ़ा था। क्या कोइंसिडेंट है। हाँ, ये पानी पी रही थी और मैंने क्या बोला? वो बच्ची डर गए, शायद सर मुझसे कह रहे हैं। क्या मैं आपकी बोतल से थोड़ा सा पानी ले सकता हूँ? बूढ़े ने कहा। लड़के ने अपनी बोतल फ़ौरन बूढ़े के हवाले कर दी। उसे उम्मीद थी कि अब बूढ़ा उसे तन्हा छोड़ देगा। कौन सी किताब पढ़ रहे हो? बूढ़ा अपनी ज़िद का पक्का नज़र आ रहा था। लड़के ने सोचा कि बूढ़े से पीछा छुड़ाने का वाहिद तरीक़ा ये है कि इस बेंच से उठकर चला जाए, लेकिन उसे तहज़ीब के ख़िलाफ़ लगा। उसके माँ बाप ने उसे तमीज़ सिखाई थी और बड़ों का अदब करने की तलक़ीन की थी। उसने किताब बूढ़े के सामने कर दी। अव्वल तो ख़ुद उसे किताब के नाम का तलफ़्फ़ुज़ सही तरह से मालूम नहीं था। फिर इसका ख़याल था कि अगर बूढ़े को पढ़ना नहीं आता तो वो ख़ुद शर्मिंदगी से बच निकलेगा और बेंच बदल लेगा। बूढ़ा किताब का बगौर मुआयना करते हुए बोला, ये अच्छी किताब है मगर बहुत ही खुश्क है। लड़के को झटका लगा। बूढ़ा न सिर्फ पढ़ना जानता था बल्कि इससे कबल वो ये किताब पढ़ भी चुका था। अगर किताब वाकई खुश्क थी जैसा कि बूढ़े का ख्याल था, तो फिर उसके पास अभी भी वक्त था कि उसे दुकानदार से तब्दील कर ले। और इसका मौजू भी वही है जो कि दुनिया की तकरीबन तमाम किताबों का है। कौन बोल रहा है? बूढ़ा। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये किताब इस बात की वजाहत करती है कि इंसान अपनी मंजिल का इंतखाब कैसे करे। ये किताब इस बात की वजाहत करती है कि इंसान अपनी मंजिल का इंतखाब कैसे करे। और इसका आगाज़ इस बात से होता है कि हर इंसान दुनिया के सबसे बड़े झूठ पर यकीन रखता है। हर इंसान दुनिया के सबसे बड़े झूठ पर यकीन रखता है। हर इंसान दुनिया के सबसे बड़े झूठ पर यकीन रखता है। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने पूछा। वो वाकई बूढ़े के मुताले की वुसअत से मुतासिर हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है, नोट करने के काबिल है। नोट, ये वो झूठ है जिसको हम सब यकीन करते हैं, सच मानते हैं। है झूठ? मानते क्या है? क्या है जुमला? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हर शख्स की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब अपने हालात पर काबू खो बैठता है और उसकी ज़िंदगी पर कुदरत का कंट्रोल हो जाता है। ये जुमला आपको लिखना पड़ेगा। लिखें, जिनके पास कापी है वो लिख लें, जिनके पास कापी नहीं है मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। एक मुझे चौक दे दो, यहाँ से निकाल। चौक है, वेरी गुड। मैं बोर्ड पर जुमला लिखता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हर शख्स की जिंदगी में
ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ اپنے حالات پر قابو کھو بیٹھتا ہے، حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ 9ویں 10ویں والے بچے بہت غور سے اس کو سمجھ لیں گے، چھوٹی کلاس کے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ ہم اکثر کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اکثر یہ سوچتے ہیں نا، بلکہ اکثر بچے تو یہ سوچتے ہیں ہر وقت ہماری زندگی قدرت کے ہاتھ میں ہے، ہم مجبور ہیں، جیسا قدرت چاہے گی ویسا ہوگا۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جسے سب کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب اپنے حالات پر قابو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان کی زندگی میں ایسا وقت کبھی نہیں آتا کہ حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتا ہے، صحیح ہے، اور وہ کنٹرول پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، قدرت جو چاہے میرے ساتھ کرے، یہ لمحہ میری زندگی میں آ گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ جھوٹ۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، ہر وقت زندگی آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہر وقت حالات آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس نے، بوڑھے نے آپ کو اس کتاب سے ایک اصول جو ہے وہ آپ کو سمجھایا ہے۔ کہانی چل رہی ہے، کتاب بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، اور کچھ بنیادی اصول بھی وہ بتاتا جا رہا ہے۔ تو لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لڑکے نے جواب دیا، میرے ساتھ ایسا بہت خوب، ایسا اس لیے ہے کہ تم سیاحت کے شوقین ہو۔ ہوئے ہوئے، بڑے میاں کو لڑکے کے بارے میں پتہ ہے، ایسا اس لیے ہوا کہ تم سیاحت کے شوقین ہو۔ اسے تو میرے خیالات تک پہنچ ہے، لڑکے نے سوچا۔ بوڑھا کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا اور کتاب واپس کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار بوڑھے کو غور سے دیکھا، اس کا لباس عجیب قسم کا تھا، لباس سے وہ عربی لگتا تھا، لیکن یہ بات کچھ حیران کن بھی نہیں تھی کیونکہ طرفہ افریقہ سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھا اور شہر میں اکثر عرب لوگ نظر آتے تھے۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ بہت سارے علاقوں سے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کسی شخص کا تعلق بیک وقت بہت سارے علاقوں سے نہیں ہو سکتا، لڑکے نے کہا۔ میں خود چرواہا ہوں۔ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے؟ میں خود چرواہا ہوں، اس حوالے سے میں بہت سے علاقوں تک گیا ہوں، مگر میرا تعلق صرف ایک علاقے سے ہے جہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے میرا تعلق سلم سے ہے۔ سلم، بوڑھا بولا۔ لڑکے نے سلم کے بارے میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، سلم علاقے کا نام ہے، مگر سوال کرنے سے اس لیے گریز کیا کہ اس طرح بوڑھا اسے کم علم سمجھے گا۔ اس نے بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا، سب لوگ بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ تو سلم آج کل کیسا ہے؟ اس نے اس خیال سے سوال کیا کہ شاید اس طرح اسے سلم کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ سلم بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمیشہ سے تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے بوڑھے کے جواب سے مایوسی ہوئی، کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ سلم کہاں ہے۔
یہ تو اسے معلوم تھا کہ سلم اندلس کے گرد و نواح میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو اس نے سلم کا ضرور ذکر سنا ہوتا۔ اور آپ سلم میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے ہمت نہ ہاری، سوال پوچھا۔ میں سلم میں کیا کرتا ہوں؟ بوڑھا بولا، میں سلم کا بادشاہ ہوں، میں سلم کا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لڑکے نے سوچا اس سے تو بھیڑوں کا ساتھ اچھا ہے، وہ کچھ نہ بولتی ہیں نہ سنتی ہیں، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ انسان تنہائی میں کتاب کا مطالعہ کرے۔ اگر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ناقابل یقین قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور ان سے گفتگو کریں تو ایسی عجیب و غریب باتیں کریں گے کہ آپ کے لیے گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جائے۔ میرا نام ملچی زیدک ہے۔ کیا نام ہے؟ بوڑھے نے سکوت توڑا۔ تمہارے پاس کتنی بھیڑیں ہیں؟ کافی ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھا اس کی زندگی کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ پھر تو ایک مسئلہ ہے، اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے پاس کافی بھیڑیں ہیں تب تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ لڑکے کو جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بوڑھے سے کب مدد مانگی تھی، بلکہ بوڑھے نے تو اس سے پانی مانگا تھا اور خواہ مخواہ گفتگو بھی کیا جا رہا تھا۔ میری کتاب واپس کر دیں، لڑکے نے کہا، میں نے اپنی بھیڑوں کو اکٹھا کرنا ہے اور بہت دور جانا ہے۔ مجھے اپنے غلے کا 10واں حصہ دے دو تو میں تمہیں چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ مجھے اپنے غلے کا، غلہ کسے کہتے ہیں؟ بھیڑوں کا جو پورا غلہ ہے۔ مجھے اپنے غلے کا 10واں حصہ دے دو، میں تمہیں چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ بوڑھا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ لڑکے کو ایک دم اپنا خواب یاد آ گیا۔ اس کو ایک دم یہ خیال گزرا کہ یہ بوڑھا بڑھیا کا خاوند ہے۔ اسے کیا محسوس ہوا؟ بڑھیا کا جو ہے نا شوہر ہے، جس سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تھا۔ بوڑھی خاتون نے تو اس سے کچھ نہیں لیا تھا، مگر یہ بوڑھا اس سے بہت کچھ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، بدلے میں اس چیز کے بارے میں معلومات دینے کا دعویٰ کر رہا تھا جس کا شاید وہ وجود بھی نہیں تھا۔ بوڑھا بھی شاید خانہ بدوش ہی تھا۔ اس سے قبل کہ لڑکا کچھ بولتا، بوڑھے نے چھڑی اٹھائی اور ریت پر کچھ لکھنے لگا۔ صحیح ہے؟ بوڑھے کے سینے سے روشنی کا ایسا شعلہ سا نکلا جس سے لڑکے کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے چندھیا گئیں۔ بوڑھے نے جھٹ سے اپنی ٹوپی اپنے سینے کے سامنے کر لی۔ اس نے یقیناً کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جب اس کی بینائی لوٹی، یعنی لڑکے کی، تو لڑکے نے دیکھا کہ بوڑھے نے ریت پر اس کے والدین اور اس کے اسکول کا نام لکھا ہوا تھا۔ بوڑھے نے تاجر کی بیٹی کا نام بھی ریت پر لکھ دیا تھا، جبکہ خود لڑکا بھی ابھی تک اس لڑکی کے نام سے واقف نہیں تھا۔ میں سلم کا بادشاہ ہوں، بوڑھا بولا۔ کوئی بادشاہ کسی چرواہے سے بات کیوں کرے گا؟ لڑکے نے شرمندگی سے جواب دیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی منزل جان لی ہے۔ تم نے اپنی منزل جان لی ہے۔ لڑکے کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کی منزل کیا ہو سکتی ہے۔ منزل وہ خواہش ہے جس کو پورا ہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سب کچھ واضح اور قابل حصول نظر آتا ہے۔ انسان جوانی میں خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، نہ ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے قیمت ادا کرنے سے گھبراتا ہے، چاہے یہ قیمت کچھ بھی ہو۔ لیکن جوں وقت گزرتا ہے، کچھ پراسرار قوتیں اسے یقین دلاتی ہیں کہ اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ بات بوڑھے نے کہی۔ یہ بات سننے کے قابل ہے تو بڑی، میں لکھ نہیں سکتا پورے بورڈ پر، لیکن یہ بات بھی وہ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ منزل وہ خواہش ہے جسے پورا ہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے، ابھی آپ جوان ہو سارے، تو اس سے سب کچھ واضح اور قابل حصول نظر آتا ہے۔ وہ منزل تک پہنچنے کا سمجھتا ہے کہ پہنچ لے گا، قابل حصول ہوگا۔
انسان جوانی میں خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، نہ ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے قیمت دینے سے گھبراتا ہے، چاہے یہ قیمت کچھ بھی ہو، لیکن جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے تو کچھ پراسرار قوتیں اسے یقین دلاتی ہیں کہ اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بوڑھے نے یہ بات کہی، یہاں ہم اس کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کہانی کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، اور یہ جو جملے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں، یعنی آپ جب جوان ہوتے ہیں تو آپ ہر کچھ کر گزرنے کی آپ کے اندر طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے اور سوجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے کچھ پراسرار قوتیں آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ نہیں بھائی یہ تو نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ روکیں۔